الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ملت اسلامیہ کے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، ریاست مہاراشٹر کے گوشے گوشے سے تشریف لانے والے ہمارے قابل قدر علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور محترم عالمات بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ علماء کنونشن بلا تاخیر اپنے وقت مقرر پر شروع ہو چکا ہے۔ درس قرآن جو بنیادی طور پر اس پورے اجتماع کی روح ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جو قرآن کی بہت ہی انقلابی اور آفاقی قانون کو واضح کرنے والی آیت کریمہ ہیں، اس کی تذکیر سے ہمارے اس کنونشن کا آغاز ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات کو، ان کے احوال اور ان کی کیفیات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنے انفس کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور اب اس کنونشن کی باقاعدہ پہلی تقریر کہ مسلم معاشرہ موجود سے مطلوب کی طرف، یہ دراصل اسی درس قرآن کا تسلسل یا اسی کے مضامین کا تواتر ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلم معاشرہ موجود سے مطلوب کی طرف کیسے جائے، یا موجود جو مسلم معاشرہ ہے اس کے لیے مطلوب اور اس کے لیے معیاری مثالی معاشرہ اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہی قوموں کو راستہ سجھاتا ہے اور انہی قوموں کے حالات کو بدلتا ہے کہ جو بدلنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو باضمیر ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، جو بے حس اور بے خبر نہیں ہوتے، جو اپنے حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حالات سے نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم قانون ہے، اور اسی قانون کی بنیاد پر یہ پوری قدرت کام کر رہی ہے، پوری کائنات کام کر رہی ہے۔ یہ فطرت کے مسلمات میں سے کہ فطرت کبھی کمزور اور ضعیف لوگوں کو معاف نہیں کرتی، وہ ہمیشہ انہیں تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیتی ہے، اور جو لوگ اپنے حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو قدرت کے سارے وسائل ان کے ہمنوا ہوتے ہیں، ان کے ہم سفر ہوتے ہیں، اور انہیں مقام مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ صحیح بنیادوں پر اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یا یہ اسلامی تعلیمات کا عکاس اور اسلامی تعلیمات کا ترجمان معاشرہ نہیں ہے۔
ہم میں صدیوں کا ایک بگاڑ ہے، جاہلیت ہے، غفلت ہے، جمود ہے، بے خبری ہے، اور جو اسلامی معاشرے کے درمیان عدل و توازن ہوتا ہے اس سے ناواقفیت ہے۔ تو اگر ہم معاشرے کو دیکھیں بہت گہرائی تک تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو مطلوب معاشرہ ہے، جو معاشرہ زمین پر خدا کا ترجمان، خدا کا سفیر، خدا کا نمائندہ، جو زمین پر اللہ رب العالمین کا ایک الہی معاشرہ یعنی نمائندہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہم اس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو حزب اللہ کہتا ہے، انصار اللہ کہتا ہے۔ تو آج میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی خرابیوں کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ایک ہمارے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسلیں، ہماری خواتین، ہمارے معلمین، ہمارے تجار، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے علماء کرام، یعنی معاشرے کی وہ بنیادی عناصر جس کے ذریعے معاشرہ ایک زندہ معاشرہ بنتا ہے، ان کا کردار کس درجے کا ہے، ہمارے سیاسی و سماجی قائدین۔ تو آئیے کہ ہم موجود معاشرے سے مطلوب معاشرے کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مطلوب معاشرہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم مطلوب معاشرے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں اسلامی معاشرے کے اس بنیادی نقشے کو پیش کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو زمین میں تمکن عطا کرے، زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلط اور اقتدار عطا کریں، تو بنیادی طور پر یہ لوگ معاشرے میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے علمبردار ہوں گے۔ اور دوسری بات قرآن نے کیا کہی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کو قائم کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقامت صلاۃ، تو یہ اقامت صلاۃ ایک معمولی اصطلاح نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خدا کا فرمانبردار معاشرہ بنے، اس کی زندگی تعلق باللہ کے ساتھ گزرے۔ اقامت صلاۃ ایک بہت جامع اصطلاح ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کو اقامت دین سے تعبیر کیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین، کہ یہ نماز دین کا ستون اعظم ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قرآن مجید میں بھی جو لفظ نماز کا مختلف مقامات پر جو استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد مشن نماز ہے، کہ نماز کا مشن ایسے انسانوں کی تعمیر، تربیت اور تشکیل ہے جو شرک سے پاک ہو، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہو، جو فلاح آخرت کے متمنی ہو، جو انسانی تمدن سے منکرات کے خاتمے اور فواحش کے ازالے کے لیے کمر بستہ ہو، جو زمین میں اللہ کی دعوت کے امین و ترجمان ہو۔ تو جب لفظ ہم اقامت صلاۃ کو دیکھتے ہیں تو اقامت صلاۃ ایک عظیم مشن کے لیے امت کو تیار کرنے کا جو نام ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ میں یہ مضامین شامل ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اسلامی معاشرہ وہ دراصل نماز کے ذریعے پورے تمدن کی روحانی، اخلاقی، سماجی تربیت کرتا ہے،
اور اس کے بعد قرآن نے جو دوسری بات کہی ہے مطلوب معاشرہ، اس میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم لفظ زکوٰۃ کو دیکھیں تو قرآن کی یہ جو اصطلاح ہے زکوٰۃ، یہ آج اپنی معنویت کھو چکی ہے۔ زکوٰۃ دراصل صدقہ اور خیرات دینے کا نام نہیں ہے۔ زکوٰۃ دراصل مسلمانوں کے درمیان وہ اجتماعی تکافل کا نظام ہے کہ جس کے ذریعے ازالہ غربت ہو، اور جس کے ذریعے مادہ پرستی کا علاج ہو، اور جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے قربت حاصل کریں اور اس کا دل اور اس کی طبیعت پاک ہو۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ دراصل اس معاشرے کو خود کفیل معاشرہ بناتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ان مقاصد کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ علماء کرام مورخین اس بات کو لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی تشکیل فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، یعنی کہ مدینے کی ریاست کی تشکیل کے 10ویں سال، مدینے کی گلیوں میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ ہر شخص زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں تھا۔ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا نظام دراصل اس بات کے شعور کی آبیاری ہے کہ امت کے درمیان سے غربت کا ازالہ ہو اور اس امت کے اندر یہ امت خود کفیل ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اس عظیم الشان تصور کو ہم نے دراصل اس کی معنویت کو متاثر کیا ہے۔ تو جب ہم اسلامی معاشرے کے مطلوب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو اپنے انسانوں کی حقوق، جو اپنے درمیان بسنے والے اہل ایمان کی کفالت کرتا ہے، جو ان کے درد کو، ان کے کرب کو سمجھتا ہے۔ جس معاشرے میں پیدا ہونے والا یتیم اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا، اسے معلوم ہے کہ میں ایسے غیرت مند لوگوں کے درمیان ہوں جو میرے باپ کے جیسے میرے درد کو محسوس کرنے والے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر موجود بیوائیں اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارے سرپرست ایسے علماء کرام ہیں جو ہمارے درد کو ہر حال میں محسوس کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے بے روزگار نوجوان، اس معاشرے کے ضعیف اور کمزور لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو زمین پر انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جب ہم مطلوب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مطلوب معاشرہ دراصل وہ اعلیٰ درجے کی انسانیت پروری کا معاشرہ ہے۔ قرآن مجید اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مکے کے درمیان جس معاشرے کی تشکیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ نے کیا کہا کہ مکے کا انسان یہ خود پرستی اور نفس پرستی کا شکار ہے، یہ احتساب عمل سے بے خبر ہے، اور لوگوں میں ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں جو معاشرہ انسانوں کو دشوار گزار گھاٹی سے گزارے۔ اور وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ آپ سوچیے، یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں، ہم یتیموں اور مسکینوں کی داد رسی کریں، ہم سماج میں صلہ رحمی کو عام کریں، لوگوں کو ایک دوسرے کے درد کا شریک بنائیں، ہم حق و انصاف کی علمبرداری کو لے کر اٹھیں اور سماج کو عدل و قسط کی بنیاد پر قائم کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت کریمہ کو
ہمیشہ اس کو شامل فرمایا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کے بنیادی تصورات ہے کہ اسلامی معاشرہ 3 چیزوں کو ہمیشہ قائم کرتا ہے: عدل اور حقوق انسانی، ایتاء ذی القربی، اور تیسری بات عدل، احسان. یہ احسان اور 3 چیزوں سے روکتا ہے: فحشا، منکر اور بغی. بغی یعنی ظلم اور زیادتی. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی اس اجتماعیت کی بات کی کہ یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل دراصل کسی فرقے کی، کسی ذات کی، کسی قبیلے کی تشکیل نہیں ہے. یہ معاشرہ دراصل زمین پر خدائی نمائندہ معاشرہ ہے. یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا معاشرہ ہے. رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ نے آگے مطلوب معاشرے کی اس بنیادی خصوصیات کو بیان کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی تشریح مطلوب ہو. لیکن اگر ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں کہ اسلامی معاشرے سے کیا مطلوب ہے، تو میں امام ابن تیمیہ کا وہ قول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کسی سائل کے جواب میں، کہ جس نے یہ پوچھا کہ اسلامی معاشرہ یا مسلم امت سے آپ کی مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ زمین پر خدا کی عدالت کا نام ہے، جس کے ذریعے زمین پر خدا کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، تو معراج کے مبارک سفر پر سن 12 نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی معاشرے کے خد و خال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. وہ 13 احکامات جو سورہ اسراء کے رکوع نمبر 3 میں بیان کیے گئے، بہت تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ معاشرہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تشکیل پائے گا، اس معاشرے کی بنیادی خوبی یہ ہوگی کہ زمین میں وہ شرک سے پاک اور توحید کا لمبردار ہوگا. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بہت بڑی بات قرآن نے کہی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی دعوت کے ذریعے جو امت تشکیل پائے گی وہ زمین میں توحید کے لمبردار ہوگی، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر کما حقہ اپنا ایمان رکھے گی. بھائیو، آج ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ توحید کا وہ جو عظیم الشان عقیدہ ہے، اسی عقیدے میں سیندھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. طاغوت کے لمبردار، شرک کے لمبردار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نسلیں وہ توحید کے چشمے صافی سے دور ہو جائے. مطلوب معاشرے کی بنیاد ہے توحید. اور دوسری چیز آپ جانتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ اسلامی معاشرہ دراصل خاندان کے ذریعے تشکیل پاتا ہے. اس لیے ایک مومن وہ اپنے قرابت داروں کے حقوق کے سلسلے میں بہت حساس ہوتا ہے. قرابت دار چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے نانا نانی ہو، ہمارے دادا دادی ہو، ہمارے ساس سسر ہو، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. تو یہ جو ہے اسلامی معاشرے کی خصوصیت نمبر 2 بیان کی گئی ہے. اور تیسری، قرآن نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی، اپنی امت کو یہ سبق دیجئے کہ وہ فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دیکھیے بھائیو، یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے وہ الفاظ اور کلمات ہیں جن سے ہماری سماعتیں مانوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جس تمدن کی تشکیل کی ہے وہ تمدن اپنے عمل سے ان چیزوں سے محروم ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شادی خانے وہ دراصل ہماری اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دولت مند سرمایہ دار وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے وہ کس طرح سے فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری امت کے علماء، دانشور اور اس کی دینی و سماجی تحریکوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ سماج کے اندر اس بنیادی جو شعور کو انکلکیٹ کریں۔ اچھا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنے وسائل کا استعمال کریں تو ہم زمین میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بخل سے اجتناب کریں، اور یہ کہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ توکل کا لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ توکل، رزق کے معاملے میں بھی توکل، اولاد کے معاملے میں بھی توکل، قتل اولاد کے مرتکب نہ بنے۔ یہ بات قرآن نے وہاں کہی، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ بھائیو، دراصل قرآن اپنے ماننے والوں کی سمجھ اور سوچ اس طور پہ بناتا ہے کہ وہ خدا کی ذات میں یقین رکھنے والے اور اس کے فیصلوں پر مطمئن رہنے والے بنیں۔ یہ دراصل وہ عقیدہ ہے جو امت کو ذہنی، روحانی، نفسیاتی طور پر مضبوط ترین امت بناتا ہے۔ آج آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ انسانی دنیا تیزی کے ساتھ خودکشی کی طرف جا رہی ہے، لیکن مسلم معاشرہ جو زمین پر، صحیح بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب معاشرہ ہے، اس کے باوجود مسلمانوں میں خودکشی نہ کے برابر پائی جاتی ہے، اور اس کا سبب ہمارے اس عقیدہ توکل کا اہتمام ہے۔ ہمیں اسے مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے تاکہ دنیا میں یہ جو ہمارے خلاف سازشیں جاری ہیں، ہم اس میں بھی اللہ کی ذات پہ توکل کرنا امت کو سکھائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ وہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ زمین پر نفس انسانی کا احترام، زنا سے اجتناب۔ آپ دیکھیے بھائیوں، قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ امت کو زنا سے بچائیں۔ یہ زنا دراصل 2 منٹ اور 3 منٹ کا عمل نہیں ہے، زنا دراصل ایک کلچر ہے۔ آج ہم یورپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یورپ نے انسانوں کے ذہن کو زینے کا عادی بنایا ہے، ان کی گفتگو کو زینے کا عادی بنایا ہے، ان کے دل میں زنا کے خیالات پیدا کیے ہیں، اور ان کی چال ڈھال اور ان کے جو عادات و اطوار میں زنا کی نفسیات کی پرورش کی ہے۔ ایک جنس زدہ معاشرہ پوری دنیا میں تشکیل پا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی عمل زنا تو دور کی چیز ہے، لیکن قربت زنا کے تمام وسائل کا سدباب کرو۔ قرآن نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ بڑا بنیادی اور اہم نقطہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں شرک اور زنا، یہ دونوں گناہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے،
اور ان کے جو مرتکب ہیں وہ بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کے اندر وہ بنیادی حصہ رول نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ نور کی آیات کریمہ، قرآن نے کہا کہ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحوہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ شرک اور زنا کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا میں اعتقادی گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان تمام اعتقادی گمراہیوں کا سرچشمہ اور امام شرک ہے۔ شرک کی کوکھ سے دنیا میں پورے اعتقاد کی گمراہی جنم لیتی ہے، لیکن اعتقادی گمراہی کے برابر کا گناہ اخلاقی جرم ہے۔ تو دنیا میں جتنے اخلاقی مفاسد پائے جاتے ہیں ان تمام اخلاقی مفاسد کا سرچشمہ اور اس کا امام زنا ہے۔ جس معاشرے کی نسلیں زنا کی عادی بنتی ہیں اس معاشرے کے اندر کبھی وفادار بیوی، وفادار شوہر، غیرت مند اولاد، بہترین شہری، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرنے والی نسلیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام دراصل صرف قانون کے نفاذ کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام اعلیٰ درجے کی تعمیر کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت مبارک کو اس الفاظ میں بیان کیا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ درجے کے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید میں حدود و تعزیرات کا باب مختصر ہے لیکن طویل ترین باب اخلاق کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دراصل اسلام زمین میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کون سا معاشرہ ہوتا ہے؟ جس معاشرے میں انسانیت کو اعلیٰ درجے کے آداب، اخلاق اور اقدار کے روشن چراغوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں ان چیلنجز سے گزر رہی ہیں۔ کسی اسکالر نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اتنے بڑے چیلنج کا شکار نہیں تھی جتنے بڑے چیلنج کا شکار 21ویں صدی کی نوجوان نسل ہے۔ ہماری نسلیں جس طرح کے ہمگیر ذہنی، اخلاقی اور جنسی خرافات کا شکار ہیں، بھائیوں آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں کہ جس کے اندر صحیح و غلط کی، حرام و حلال کی تمیز اور اس کا شعور ہو۔ آگے آپ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے، بہت سی باتیں ہیں لیکن قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عہد و پیمان اور معیشت کے اندر یہ توازن، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ قرآن نے جو بات کہی ہے۔ عہد و پیمان، امانت، یہ اسلامی معاشرے کے بنیادی مظاہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقال لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب صحابہ کرام کو اسلامی مجلس کو خطاب کیا تو آپ کی زبان مبارک میں سب سے پہلے کلمے جو آئے وہ یہ دو تھے کہ لوگوں سنو، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا شعور نہیں، ولا دین لمن لا عہد اللہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں۔ بھائیو یہ الفاظ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کیا بات کہی؟ یہ کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ لوگوں سے کہو کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جن کا انہیں علم نہ ہو۔ یہ تمہاری سماعتیں، تمہاری بصارتیں، تمہارے فؤاد، تمہارے دل، یہ سب خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
بھائیو، کیا آج سماعتوں کا احتساب ہم کرتے ہیں؟ ہم بصارتوں کا احتساب کرتے ہیں؟ ہم دل اور دماغ میں بسنے والے وسوسے اور خیالات اس کا احتساب کرتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اسلام کس طرح کے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات لازمی طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں رفقائے محترم، کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سورج وہ اپنی تپش، اپنی حرارت، اپنے نور اور اپنی روشنی کی وجہ سے سورج ہے، اس کائنات کا وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اپنی خصوصیت کے ساتھ زندہ ہے۔ فطرت نے جس خصوصیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اس خصوصیت سے وہ خود سوزی کے ساتھ آراستہ ہے۔ ٹھیک وہی قانون قوموں کے حق میں ہے کہ جو قومیں اپنی خصوصیات، اپنے عادات، اپنے اخلاق اور اپنی بنیادی روایات کو فراموش کر دیں تو یقین جانیے کہ خدا کی نگاہ میں وہ غیر مطلوب ہیں۔ وہ زمین پر کوئی اپنا وزن اور اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتی۔ معزز علماء کرام، میں آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ دراصل حساس، باضمیر اور ذہنی بیداری کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو شہداء علی الناس کہا ہے کہ زمین پر حق و انصاف کا نگہبان معاشرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج کے حالات میں دراصل مختلف زاویوں سے امت مسلمہ کی نئی نسلوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان کے گھر، ان کی شخصیات، ان کے مختلف محاذ وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرنے والے ہوں۔ بزرگان محترم، دراصل یہی چیز امت مسلمہ کی قوت کا راز ہے۔ ہم جب ان اصولوں کے ذریعے میدان میں اتریں گے تو ہم اپنے درمیان سے انقلابات کے امام پیدا کریں گے، قوموں کا مستقبل پیدا کریں گے۔ ہم ایسی نسلوں کی تشکیل کریں گے جو 21ویں صدی میں دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان ثابت ہوگی۔ ایک خود اعتمادی کے ساتھ، خدا اعتمادی کے ساتھ ایک جدید دور کی تشکیل، صحیح بنیادوں پر، شعوری بنیادوں پر، خود شناسی اور ذاتی ادراک کی بنیادوں پر آئیے کہ ہم ایک عزم مصمم کے ساتھ میدان میں آئیں۔ کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا۔ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، قوت فیصلہ عطا فرمائیں، حکمت عطا فرمائیں، توفیق عمل عطا فرمائیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مختلف مسائل سے نجات عطا فرمائیں، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیں، اور ہمارے معاشرے اور سماج کو انسانیت کے لیے خدا کا ایک رحمت بھرا معاشرہ، خدا کا ایک نافع معاشرہ، مفید معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔